زہرا کریں گی حشر میں دعویٰ حسین کا، زہرا کریں گی حشر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صبت علیہ مصائب اللیل والنہار، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان زین رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں حسینی چینل۔ پروگرام ایام عزائے فاطمیہ میں خطبہ فدق پر بات ہو رہی تھی۔ آج میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ کل کی طرح آج بھی موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں خطبہ فدق کے حوالے سے۔ کل جو آقا نے ایک سوال کے تحت جو بیان کیا تھا، اس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو کس طریقے سے خود جو فدق ہے، کس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کیا تھا اور ہدیہ کیا اپنی بیٹی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں تک کہ پتہ چل گیا تھا کہ جس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ وہاں پر دربار میں جاتی ہیں اور حاکم سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ حق ہمارا ہے۔ تو آج جو ہم شروعات کر رہے ہیں اسی کے آگے سے کرتے ہیں۔ آئیے آقا کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ناظرین کی طرف سے اور پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کو بھی ان ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے آپ کو بھی تعزیت پیش کی جاتی ہے۔ جی، جیسا کہ پچھلی نشست میں بات ہوئی تھی، وقت ہمارا ختم ہو گیا تھا، مختصر وقت تھا، اور بات یہاں تک مکمل ہو گئی تھی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جب پتہ چلا کہ فدق میں جو کام کرنے والے لوگ تھے ان کو ہٹایا جا چکا ہے، حکمران نے ہٹا دیا، اور یا کہہ لوں کہ خلیفہ راشدین کے دور کا حاکم نے ہٹا دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آدمیوں کو وہاں پر منتقل کیا، رکھا۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ دربار گئیں، اور دربار میں جانے کے بعد اب کیا ہوا، کس طریقے سے آپ نے خطبہ دیا، کس طریقے سے مطالبات کو رکھا، وہ بیان کر دیں تاکہ مومنین اس سے استفادہ کریں اور مومنین منتظر ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے یہ تاریخی واقعات ہیں اور باقاعدہ تاریخوں میں ثبت ہیں، اور چاہے اہل سنت کی کتابیں ہوں، چاہے اہل تشیع کتابیں ہوں، شیعہ والی کتابیں ہوں، بہرحال علماء شیعہ نے بھی لکھا ہے، علماء سنت نے بھی لکھا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اس کو ہمیں بہرحال غور کرنا چاہیے کہ آخر ہوا کیا، اور فاطمہ بنت محمد رسول کی اکلوتی بیٹی، وہ ان کا حق جو ہے اس طرح سے غصب کیا گیا اور لیا گیا۔ تو یہ دربار پہنچی، اور پہنچنے کے بعد باقاعدہ اپنا مطالبہ رکھا، تو ایک طریقے سے انہوں نے پیغام دیا دنیا والوں کو کہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے بہرحال اپنا مطالبہ رکھنا چاہیے، چاہے حق ملے اور چاہے نہ ملے، لیکن لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرا حق ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ پہنچی ہے وہاں پہ دربار میں، تو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے مدن بابا نے جو ہے مجھے ہدیہ کیا تھا، مجھے دیا تھا اور میرے حوالے کیا تھا اور میری ملکیت ہے۔ تو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ کیسے ثابت ہے کہ پہلے خلیفہ نے یہ بات کہی، جی پہلے خلیفہ نے یہ بات کہی، مطلب یہ بات کہی گئی اسی دور میں۔ جی، تو جب یہ بات کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ کیسے یہ ثابت ہے کہ ملکیت آپ کی ہے؟ کہا کہ رسول کی ملکیت تھی، بابا کی ملکیت تھی، انہوں نے جو ہے میرے حوالے کیا ہے، میری ملکیت ہو گئی۔ تو کہا یہ ملکیت کیسے ثابت ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے مولا علی علیہ السلام اور امام حسن امام حسین علیہ السلام اور باقاعدہ جو ہے ام ایمن، ان سب کو گواہ کے طور پہ پیش کیا گیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑا المیہ ہے عالم اسلام میں، کیا کہ صدیقہ طاہرہ جنہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ حسن حسین تمہارے کپڑے جو ہے درزی کے یہاں ہیں، تو اللہ نے بھی رضوان جنت کو درزی بنا کر بھیج دیا تھا، یعنی فرشتہ بھی پہنچا تھا، تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں فرشتہ ہوں، یہ کہا تھا کہ نہیں میں جو ہے درزی ہوں حسنین کا۔
تو آپ غور کریں کہ اللہ ان کی زبان کی اتنی لاج رکھتا ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات کو اللہ فوراً پوری کرتا ہے۔ اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ صدیقہ طاہرہ نے جملہ کہا ہے تو نہ گواہ کی ضرورت تھی نہ کسی اور بیان کی ضرورت تھی، صرف صدیقہ طاہرہ نے رسول کی بیٹی نے کہہ دیا تھا تو مان لینا چاہیے تھا۔ پہلی بات یہ ہے۔ اب دوسری بات، جب گواہوں کو پیش کیا گیا تو امام حسن امام حسین علیہ السلام کو ان کی گواہی کو اس بنیاد پر جو ہے یعنی رد کر دیا گیا کہ یہ تو کم سن ہے، یہ تو کم سن ہے۔ اب ہم یہیں پر قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ اگر حسن حسین جو ہے کم سن تھے، ان کی بات کو نہیں مانا جا رہا ہے، تو اب آپ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے جب جناب مریم جناب عیسیٰ علیہ السلام کم سن تھے، جب وہ اپنی بستی میں پہنچی تھیں، گہوارے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، تو تمام کہتے ہیں کہ عیسائی وہاں پہ آ گئے تھے، وہاں کے افراد سب آ گئے تھے۔ انہوں نے جو ہے اشارہ کیا، یہ کہا کہ مریم تمہارے خاندان میں ایسا تو ہوتا نہیں تھا، کیا ہوا؟ تو جناب مریم نے اشارہ کیا تھا، تو اشارہ کیا تو وہ جناب یعنی عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں بندہ خدا ہوں، اعطانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جملہ گہوارے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے، تمام لوگ اس کو مان لیتے ہیں۔ یہاں جو ہے جناب حسین امام حسین السلام امام حسن السلام امام حسین السلام جو ہے وارث عیسیٰ ہیں۔ آپ زیادہ وارثہ پڑھتے نہیں پڑھتے، یا وارثہ آدم صفت اللہ، جناب یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، یہ کہتے نہیں کہتے ہیں؟ پھر جب کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام جو روح خدا ہیں ان کے وارث ہیں، تو جب وارث عیسیٰ کہہ رہا ہے تو پھر آخر ان کو ماننا چاہیے، کم سے کم اتنا تو سوچے کہ رسول کے نواسے ہیں اور باقاعدہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بات رد کر دی گئی کہ حسن حسین کم سن ہیں، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب بچے مولا کائنات اور جناب ام ایمن۔ جناب یہاں پہ جب بات گواہی کے لیے پیش کی گئی کہ یعنی دونوں گواہی دی کہ یہ مولا نبی کی ملکیت تھی، تو پھر جناب ام ایمن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو عورت ہے اور ان کی آدھی گواہی ہے، تو آدھی گواہی ہے۔ یہاں پہ بات یہ کہنے کی ہے کہ ام ایمن وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہیں، سب کے سامنے کہا، سب جانتے تھے کہ ام ایمن جنتی ہیں۔ تو جس خاتون کے لیے اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی سند دے دی ہو تو اس کی بات کو جھٹلایا جا رہا ہے کہ یہ تو کہتے ان کی گواہ جو ہے آدھی ہے، نہیں مانیں گے۔ مولا کائنات کی گواہی جو ہے کہتے ہیں ایک مانی گئی، اگر مانی بھی گئی تو ایک مانی گئی، اور بعد میں جائے یہ بھی مطلب کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو خاندان کے لوگ ہیں، ان کی گواہی کیسے مانی جائے؟ جو ام ایمن اکیلے ہیں انہی کی بات رکھی ہے، لیکن وہ اکیلی عورت ہے، ان کی اکیلی گواہی مانی نہیں جائے گی۔ تو اب آپ غور کریں کہ کس طریقے سے یعنی وہاں پر یعنی بات کو رکھ رہے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہم حاصل کر لیں۔ اچھا، ملکیت کی بات ختم ہو گئی، پھر اس کا یہ کہا کہ ملکیت ثابت نہیں ہوئی، وہاں کہا گیا دربار میں یہ کہا گیا کہ ملکیت ثابت نہیں ہوئی۔ پھر کہا گیا کہ اگر جو ہے یعنی رسول کی ملکیت ہے تو یعنی آپ کو دیا نہیں، یعنی یہ کہا گیا کہ رسول کی ملکیت ہے تو آپ کو دیا نہیں، یہ تو تمام عام مومنین کا ہے، مسلمانوں کا حق ہے۔ تو اب جو ہے کہتا ہے کہ وارث جو ہے وہ کوئی نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ ایک حدیث انہوں نے پیش کی کہ انبیاء جو ہے کسی اپنا ارث کسی چھوڑ کے نہیں جاتے، انبیاء جو ہے اپنا ارث چھوڑ کے نہیں جاتے، وارث کسی کو نہیں بناتے۔ تو اب یہاں پر جو ہے کہنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ بات کہی گئی، جناب زہرہ مرضیہ نے باقاعدہ ایک خطبہ دیا، خطبے میں جو ہے اس بات کو ثابت کیا کہ اگر میراث کی بات کر رہے ہو، یہ تو ہمیں دیکھ گئے تھے، اگر وہ نہیں مان رہے ہو تو جب میراث کی بات کر رہے ہو تو پھر جو ہے میں اکیلی ہوں اور وہ جو ہے میراث کے طور پر مجھے ملنا چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ نبی جو ہے میراث چھوڑ کے نہیں جاتا، تو اب جو ہے جناب فاطمہ نے جو ہے باقاعدہ قرآن سے یہ ثابت کیا۔ اب دیکھیے ایک جملہ ہے جو جناب فاطمہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْآنَ تَزْعَمُونَ اللَّهَ إِرْسَ لَنَا، یعنی تم جو ہے تم لوگ جو ہے یہ ابھی گمان کر رہے ہو، یہ سوچ رہے ہو
کہ ہمارا کوئی ارث نہیں ہے، لا ارث لنا، میرا کوئی ارث نہیں ہے، میرے لیے کوئی ارث نہیں ہے، ہم وارث نہیں بن سکتے۔ تو سنو، افا حکم الجاہلیہ، کیا یہ جو ہے حکم جاہلیت نہیں ہے؟ جاہلیت کا حکم نہیں ہے کہ تمہیں عقل سے سوچنا چاہیے کہ جب ایک باپ مر گیا ہے، باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو اب اس کی بیٹی جو ہے اکیلے ہے تو وارث نہیں بن سکتی کیا؟ یعنی باقاعدہ کہا، یعنی اس طریقے سے خطبے میں کہا۔ اور وہ ایسے صدیق، ہاں، صدیقہ طاہرہ کہہ رہی ہیں، صدیقہ طاہرہ کہہ رہی ہیں، یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے ان قوم کے لیے جو یقین کریں؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تم جو ہے اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ جب ہم وارث ہیں تو ہمیں ملنا چاہیے؟ یہ تو جاہلیت طریقے سے جو ہے تم بات کر رہے ہو، یہ حکم جاہلیت ہے۔ پھر کہا وَيْحَلْ الْمُهَاجِرِينَ، یہ وائے ہو اے مہاجرین، مہاجرین طرف خطاب کیا، مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے، کہا وائے ہو تم پر، جو وہاں سے آئے تھے، مکے سے مدینے آئے تھے، ان کے بارے میں وائے ہو، اب تُزَّ ارث ابی، کیا ایسا ہے نہیں ہے کہ جو ہے میں اپنے باپ کی جو ہے باپ کا وارث نہیں بن سکتی؟ کیا میرے باپ، میرے والد گرامی اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو کیا میں ان کا ارث نہیں لے سکتی؟ کیا میرے حق میں نہیں آئے گی بات؟ یبنا ابی قحافہ افی الکتاب ان ترث اباک ولا ارث ابی لقد جئت شیئا فریا۔ پھر جناب زہرہ مرضیہ خطاب کرتی ہیں خلیفہ کی طرف، خلیفہ اول کی طرف، کہتی ہیں اے ابی قحافہ، تمہارے اب والد گرامی، تمہارے والد چھوڑ کے چلے جائیں تو تم ان کے وارث بن جاؤ، میرے باپ چھوڑ کے جائیں، میرے والد چھوڑ کے جائیں تو میں وارث نہ بنوں، یہ کہاں کہ انصاف ہے؟ یعنی اس طریقے سے خطبے میں کہا کہ تمہارے باپ چھوڑ کے جائیں تو تم اس کے وارث بن جاؤ، لیکن میرے باپ کا چھوڑ کے جائیں کوئی چیز تو میں وارث نہ بنوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ثابت کیا قرآن سے۔ پھر کہتی ہیں کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، قرآن نے باقاعدہ متوجہ کیا ہے کہ داؤد سے سلیمان نے باقاعدہ ارث حاصل کیا ہے۔ جب یہ کہا کہ انبیاء جو ہے وارث ارث چھوڑ کر کچھ نہیں جاتے، وارث بنا کر نہیں جاتے، ان کی کوئی چیز میراث میں نہیں ہوتی، تب یہ کہتے ہیں کہ جناب زہرہ مرضیہ نے باقاعدہ قرآن سے اس بات کو ثابت کیا کہ جب نبی جو ہے داؤد ہے، نبی جو ہے سلیمان ہے، اور سلیمان نے داؤد سے ارث لیا، باقاعدہ قرآن کہہ رہا ہے او وارث سلیمان داؤد، کیا جو ہے سلیمان نے داؤد سے جو ہے ارث نہیں لیا، وارث نہیں بنے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، آل یعقوب، جناب یعقوب سے جو چیزیں ملیں، آل یعقوب نے باقاعدہ جو ہے ارث میں حاصل کیا، قرآن کہہ رہا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور ظاہر سی بات ہے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اولو الارحام کہتے ہیں رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان میں سے بعض جو ہے اولا ہوتے ہیں، بعض کے لحاظ سے اولویت رکھتے ہیں کتاب خدا میں، جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کو اولویت حاصل ہے، اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو ارث میں اولویت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، قرآن کی پوری آیت پڑھی کہ اللہ نے جو ہے باقاعدہ ارث کے بارے میں پوری آیت پڑھی کہ مطلب کہ بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے، بیٹی کو کتنا ملنا چاہیے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو بہرحال اس خطبے میں اس بات کو ثابت کیا باقاعدہ کہ جناب سلیمان جو ہے جناب داؤد سے جب وارث بن سکتے ہیں تو پھر جو ہے کہتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی سے جو ہے ارث میں کیوں نہیں لے سکتی؟ اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انبیاء جو ہے وارث ارث میں کوئی چیز چھوڑ کے نہیں جاتے تو سلیمان نے جو ہے داؤد سے لیا، اور اگر عام لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کے والد گرامی چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کے والد چھوڑ کے چلے جائیں آپ کو مل جائے، میرے والد گرامی چھوڑ کے جائیں تو بھی نہ ملے، یہ کوئی بات نہیں ہوئی، یہ کہاں کا ہے؟ یہ جاہلیت کا حکم ہے، حکم جہالت ہے۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ باغ فتح میں جو ہے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب جناب صدیقہ طاہرہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ وارث ارث میں اگر دیکھا جائے تو بھی ہماری ملکیت ہے ارث میں، اور اگر جو ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مجھے باقاعدہ
ہدیہ کیا تھا، مجھے دیا تھا، دونوں لحاظ سے میرا حق ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ جناب سیدہ نے باقاعدہ یہ ہے اس بات کو ثابت کر دیا ان کے درمیان، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر طریقے سے ثابت کرنے کے بعد بھی جو ثابت ہو چکا پھر بھی جو ہے ان کو نہیں دیا گیا۔ تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں جو ہے ایک زمانے کی بات ہے، جب وہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، تو ہارون رشید کا دور تھا، بنی عباس کا دور تھا، تو اس نے ایک مرتبہ جو ہے جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ باغ فدق جو ہے آپ کو لوٹا دیں۔ ہم اس زمانے کی بات بتا رہے ہیں آپ کو، 7ویں امام کے زمانے کی بات، کہا کہ ہم جو ہے آپ کو لوٹا دیں باغ فدق۔ تو آپ بتا دیے کہ کتنا باغ فدق تھا۔ اس نے سوچا کہ باغ فدق جو ہے اپنا ایک ایریا بتا دیں گے، ہم دے دیں گے، کون سے بڑی بات ہے، کم سے کم لوگوں کے درمیان یہ رہے گا کہ ہم نے باغ فدق واپس کر دیا تو ایک ہمارے لیے ہماری ایک اہمیت نرم گوشہ رہ جائے گا۔ جی تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک، فلاں جگہ سے فلاں تک۔ اس نے کہا اچھا یہ تو میری پوری حکومت کا ہے، یعنی جتنی بڑی حکومت اس کی تھی ہارون رشید کی، اتنا باغ فدق انہوں نے ناپ کے مطلب ایریا بتا دیا، کہا اتنا بڑا ایریا باغ فدق ہے، تم دے دو۔ تو کہا یہ تو میری پوری حکومت ہے، باغ فدق تو وہاں پہ ہے۔ نہیں، کہا کہ باغ فدق دراصل یہی پوری حکومت تمہاری ہے۔ یعنی مولا نے کہا کہ جتنی حکومت تمہاری ہے وہ پوری حکومت ہی باغ فدق ہے۔ یعنی اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو حکومت جو ہے کہ رسول کے بعد سامنے آئی ہے، باغ فدق کے ہی پیسے سے تو حکومت آگے بڑھی ہے، اسی سے درآمد جو مطلب پیسہ آتا تھا اسی سے، کیونکہ بہت بڑا باغ تھا، اسی کی یعنی منفیت، اسی فائدے سے جو ہے حکومت کو آگے بڑھایا گیا۔ تو مولا نے باقاعدہ بتا دیا کہ جو اسلامی حکومت اس زمانے میں یعنی 7ویں امام کے زمانے میں تھی، وہ پوری حکومت کو انہوں نے باغ فدق کے لئے کہا۔ باغ فدق کوئی جگہ کا نام نہیں ہے، باغ فدق پوری حکومت کا نام ہے جو اس زمانے میں غصب کیا گیا تھا۔ تو مسئلہ وہی کہنے کا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے کر لوں کہ جس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نمونہ عمل ہیں انسانوں کے لیے، تمام عورتوں کے لیے، اور قیامت تک کی عورتوں کے لیے، آدم سے لے کے خاتم تک، اور یہاں تک کہ یہ بھی کہوں کہ ظاہری اور باطنی دونوں طور سے، اور صرف انسانوں کے لیے کیا، وہ ائمہ کے لیے بھی نمونہ عمل ہیں، اسوہ حسنہ ہے، اور امام نے باقاعدہ اپنی حدیث میں بتایا ہے۔ تو میں بیان آپ سے یہ لینا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ آپ یہ بیان کر دیں کہ اس وقت جو پروگرام خواہران دیکھ رہی ہیں، اور جس طریقے سے خواتین دیکھ رہی ہیں اس پروگرام کو، ان کی زندگی میں باغ فدق کے حوالے سے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں کس طریقے سے یہ اس پر عمل کر سکتی ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں، مختصر اس میں آپ بیان کر دیں کیونکہ وقت ہمارے پاس بات۔ سب سے اہم پہلو جو ہم نے آپ کے سامنے نقل کیا خطبہ فدق کا، ایک جملہ نکالا ہم نے ارث کا، میراث کا معاملہ۔ آج ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو میراث سے جو ہے محروم کیا جاتا ہے، اور رسم و رواج بھی نہیں ہے۔ تو اب کم سے کم جو ہے زہرہ مرضیہ نے اپنا مطالبہ رکھ دیا، ملے یا نہ ملے تو بیٹیوں کو چاہیے اپنا مطالبہ رکھ دیں بھائی کے سامنے۔ بھائی والد گرامی چلے گئے، بھائی کے سامنے رکھ دیں کہ دیکھو میرا حق ہے، قرآن نے بھی کہا ہے، شہزادی نے بتایا ہے، اور کہتے ہیں رسول نے بتایا ہے۔ تو اب جو ہے ہمارا اتنا حق بنتا ہے، اب وہ دیتے ہیں تو ٹھیک، نہیں دیتے تو گنہگار بنیں گے، لیکن مطالبہ رکھ دینا چاہیے۔ ارے بعض لوگ کہتی ہیں کہ ارے چھوڑو کون کہے، ملنا تو ہے نہیں، یہ جملہ رہتا ہے، ملنا تو ہے نہیں اس لیے کیوں کہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ جملہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ زہرہ مرضیہ کے اس عمل کے ذریعے سامنے بات آتی ہے کہ مطالبہ اپنا رکھو، چاہے کہتے کہ ملے یا نہ ملے، اپنا حق بیان کرو۔
یعنی کہ حق بیانی کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنی زندگی میں اسی سے ایک استفادہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا ہے. بالکل. آقا بہت بہت شکریہ، وقت آپ نے دیا. ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں ان ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے، اور تمام ناظرین کی طرف سے بھی تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہیں. محبت آپ کی. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت بات کر رہے تھے ہم سے ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے خطبہ فدق کی کچھ نقاط آقا نے بیان کیے ہیں جن سے آپ استفادہ کریں اور اپنی زندگی میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو سوانح عمری اس کو پڑھیں. کچھ پروگرامز ہیں حسینی چینل پر، وہ بھی دیکھیں آپ اور استفادہ حاصل کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے ان ایام عزا میں آپ کوشش یہ کریں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سوانح عمری پر غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھیں، بچوں کو بتائیں، بچیوں کو بتائیں، جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. یقیناً اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے خداوند عالم کی طرف سے کہ جن کی بیان کردہ دروس پر اگر ہم ذرہ برابر ہی عمل کر لیں تو اپنی زندگی کو اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے وقت کا امام ہم سے چاہتا ہے. آئیے سب مل کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تسلیت پیش کرتے ہیں. اور دیکھتے رہیں آپ حسینی چینل. پھر حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ ایک نئی شخصیت کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.